السلام علیکم ناظرین، پروگرام حکمت اور روحانیت کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان ذیشان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمیشہ ہر پروگرام میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان مسائل پر بات ہو، ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے یا زیر بحث لائی جائے جو کہ آپ کو تو لاحق ہیں اور ہو سکتا ہے آپ اس کا علاج بھی کروا سکیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مہنگی ادویات استعمال نہیں کر سکتے یا وہ دوائیاں استعمال نہیں کر سکتے جن کی پرائزز جو ہیں وہ پاکٹ ایفیشینٹ نہیں ہوتی. تو حکیم فرحان طارقی صاحب آپ کو گھریلو نسخے بتاتے ہیں تاکہ آپ ان بیماریوں سے ایک تو بچ سکیں اور اس کا علاج خود کر سکیں. تو بالکل جناب، پروگرام میں دیر نہیں کریں گے، حکیم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج حکیم صاحب آپ کے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ اتنا بزی اسکیجول ہوتا ہے اور پھر بھی آپ یہاں پر پروگرام کرنے آتے ہیں، اور یہی بات آپ کی پازیٹیو انداز میں ہم کہیں گے کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ خدمت خلق کرنا ضروری ہے. تو حکیم صاحب سوالات شروع کرتے ہیں کہ ایک بھائی نے لکھا کہ ان کی والدہ کا وائٹامن D3 بہت کم آتا ہے اور ان کو ایتھرائٹس کی بیماری ہے، اور اس طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طریقے سے اپنی والدہ کی یہ بیماری کو دور کریں. تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائے گا کہ وائٹامن D3 کیسے مینٹین کر سکتے ہیں؟ آج کل یہ وائٹامن D3 کا بہت ایشو چل رہا ہے. آسٹیوپوروسس کا سٹارٹ جوڑوں سے ہوا تھا. یہ اگر آپ 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت جوڑوں کے معاملات ایشو شروع ہوئے، پھر وہ آسٹیوپوروسس، پھر اب یہ وائٹامن D3. یہ پوری اگر دیکھا جائے تو ایک ہی چین ہے. کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی غذا میں ایسی چیزیں لازمی استعمال کریں جو ہڈیوں کو تقویت دیں، طاقت دیں. آپ پورے 24 گھنٹے میں جو کھا رہے ہیں اس میں آپ نے ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے کیا کیا؟ ہڈیوں کی غذا دھوپ بھی ہے. صحیح. کیا آپ نے دھوپ لی؟ صحیح. درخواست یہ ہے کہ آپ اپنی غذا میں وہ چیزیں لازمی ایڈ کریں جو آپ کی ہڈیوں کو طاقت دے، یعنی ہڈیوں میں کیلشیم ریکوائرڈ مقدار میں اس کو ملتا رہے. صحیح. غذا کے اعتبار سے. اب چونکہ ان کے وائٹامن D3 کی کمی ہے، ایک مختصر سا نسخہ میں عرض کر دیتا ہوں. دیسی انڈے، مصری بھی آ رہے ہیں، دیسی لینے، مصری نہیں. اس کی زردی تھوڑی سی زیادہ ڈارک ہوتی ہے عام انڈوں کے مقابلے میں. مصری دکھے گا آپ کو جیسے بالکل دیسی ہے، لیکن وہ نہیں ہوگا. اصیل مرغی کہلاتی ہے جو دیسی ہوتی ہے. ابلے ہوئے 3 انڈے، اس کی سفیدی، زردی نہیں. صحیح. اور 1 کپ کاؤ ملک. صحیح. یہ صبح میں دیں خاتون کو، کم از کم 3 ماہ استعمال کروائیں. بکرے کے پائے، اس کی یخنی رات کو، ابھی موسم ٹھنڈا ہے، جب تک ٹھنڈا رہے ان کو پلاتے نہیں، کم از کم 1 پیالہ یعنی 1 پاؤ کے قریب رات میں. اگر ان کی خوراک اتنی نہیں ہے تو اسی یخنی میں روٹی چور کے بھی کھا سکتی ہیں. صحیح. کسی بھی صورت میں لیں، لیکن لیں ضرور. 3 ماہ کا یہ ان کا علاج ہے. دوسری درخواست یہ ہے کہ جو لوگ اتنی لمبی ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے، تو آسٹیوپوروسس کے لیے، وائٹامن D3 کی کمی کے لیے بالخصوص ہم نے کشتہ تیار کیا ہے جو مکھن پہ رکھ کے کھایا جاتا ہے. 2 چاول برابر، کیونکہ وہ بہت تیز ہے. وہ صبح ناشتے کے بعد، اور 2 چاول برابر رات کھانے کے بعد بغیر نمک کا جو مکھن آتا ہے اس پہ رکھ کے دیتے ہیں کاؤ ملک کے ساتھ. تو وہ 1 ماہ کے استعمال کے بعد ہم رپورٹ کرواتے ہیں، پھر اس میں دیکھتے ہیں کتنی کیفیات میں بہتری آئی. سم ٹائمز 1 مہینے میں بھی اس کی ڈیفیشنسی ختم ہو جاتی ہے، سم ٹائمز 2 مہینے بھی لگتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ اس کو کرائیں، اللہ خیر کرنے والے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا جی حکیم صاحب، ایک بھائی نے سوال کیا کہ ان کے نانا کی انجیوگرافی کرائی گئی ہے اور جس میں ان کے 2 والو تو مکمل بند آئے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ آدھا کھلا ہوا ہے. تو ان کے لیے کچھ رہنمائی فرمائیے کہ کیا کیا جائے، کس طریقے سے وہ کیا یہ بند والو دوبارہ کھل سکتے ہیں؟ نانا ہے تو پھر ایج تو بڑی ہوگی. اس قسم کے مریضوں کو یہ چاہیے کہ یہ خالی پیٹ واک کریں. اور اگر اسٹینڈ نہیں ڈلا ہے، خالی انجیوگرافی ہوئی ہے، تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ اسٹینڈ ڈلنے کے بعد پھر ذرا کیفیات دوسری ہو جاتی ہیں. صحیح. ہماری ادویات جو ہیں نا بہت تیز ہیں. جس کے اسٹینڈ ڈلا ہوا تو اس کو ہم نہیں دیتے. ہاں، جس کے اسٹینڈ نہیں ڈلا، انجیوگرافی میں والو بند آئیں، تو ادویات اتنی تیز ہیں اللہ کے فضل سے کہ بہت ریپڈ کام کرتی ہیں، بہت ریپڈ رزلٹ ہیں. صحیح. اور وہ بلاکیج کھول دیتی ہیں. 1 ماہ بعد ہی ہم اس کا ایکو کرواتے ہیں اور اچھے نتائج اللہ کے فضل سے برآمد ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ خالی پیٹ انہوں نے واک کرنی ہے. صحیح. تمام بادی مرغن غذائیں بند کر دیں.
کوشش کریں کہ وائٹ میٹ پر آ جائیں, وہ بھی بوائل, ٹھیک ہے نا. سبزیاں لیں گرین, اللہ خیر کرنے والا ہے انشاءاللہ. اللہ چاہے تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی حکیم صاحب, ایک بچے نے کہا کہ مطلب انہوں نے خود ہی لکھا 19 سال کی, اور انہوں نے کہا کہ میں خوراک بہت اچھی کھاتا ہوں لیکن پھر بھی صحت نہیں بن رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ بچوں کے تو پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں, سم ٹائمز بڑوں کے پیٹ میں بھی کیڑے ہوتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے سولوشن سب سے بہترین یہ ہے کہ یہ 2 دن 3 دن رات کو سونے سے قبل 1-2 گلاب جامنیں دودھ کے ساتھ لیں. صحیح ہے. اچھا, صبح جو ان کو اجابت ہوگی تو اس میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں یا نہیں ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وائٹ وائٹ سے کیڑے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے کیچوے ٹائپ کے ہوتے ہیں, کبھی چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں, وہ نظر آ جاتے ہیں وہ جب آپ اجابت میں جاتے ہیں. تو یہ 3 دن یہ کر لیں. اگر ان کو محسوس ہو کہ ہاں جی اس قسم کا کوئی معاملہ ہے تو یہ مطلب سے ایک صفوف ہے وہ ہم سے لے جائیے گا انشاءاللہ. 1 ہفتے استعمال کریں, ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ 3 دن پہلے یہ اپنا ایک سیلف لیبارٹری ٹیسٹ کر لیں گے. صحیح. اچھا حکیم صاحب, کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کھاتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی موٹے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی لوگ کچھ کہتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں, تو کیا یہ بات بھی صحیح ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ ان کا ہارمونل ڈسبیلنس ہوتا ہے. ٹھیک. ان کے ہارمونز ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کو بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ کنٹرول کریں لیکن وہ نہیں کر پاتے, مطلب ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ نیئرسٹ ٹو ڈیتھ ان کو فیل ہوتا ہے کہ کبھی بھی آخری وقت آ جائے گا, تو ان لوگوں کے لیے بھی کچھ تجویز ہے؟ معدے کی حس پڑی ہوئی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی. اس قسم کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی غذاؤں میں کوشش کریں کہ سرخ مرچ اور گرم مسالوں کا استعمال تھوڑا سا بڑھا دیں. وجہ یہ ہے کہ حس پڑی ہوئی ہوتی ہے, جب یہ گرم چیز جاتی ہے اس کو تو اس کو جا کے معتدل کرتی ہے. سمجھ میں آیا نا. اگر آپ ٹھنڈی چیز کھاؤ گے اس کے ساتھ, صحیح, سمجھنا میری بات کو, صحیح, تو وہ آپ کے لیے ترنے والا ہوگی, وہ آپ جتنا بھی کھاتے رہو گے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جب وہ تھوڑی سی تیز چیز کھائیں گے تو وہ ان کے معدے پہ جا کے لگے گی, اس کو پتہ چلے گا, تو ان کا وہ جو سائیکولوجیکلی ہے وہ ایک امپیکٹ پڑے گا, تو وہ 2 روٹی میں انشاءاللہ ان کا کام ہو جائے گا. لیکن اس کا باقاعدہ علاج کرانا بہت ضروری ہے. معدے کی حس بڑھنا جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ آپ کا ڈائریکٹ جو ہے نا وہ واسطہ معدے اور جگر سے ہے. آپ جو بھی کھاتے ہو آپ کے معدے جگر پہ ڈائریکٹ پہلے جا کے لگتا ہے. اگر اس کی حس بڑھی ہوئی ہے, آپ کی غذا زیادہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہو, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا پراپر اس کا معدے کی حس کو درست کروانا یعنی اس کا علاج کروانا سب سے پہلے ہے. ٹھیک. تو مطلب آپ کو معدے کو بھی شٹ اپ کال دینی ہے کہ نہیں یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. اچھا جی حکیم صاحب, ایک کھانے سے ریلیٹڈ آج بڑے سوال آ رہے ہیں. ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ وہ جو بھی کچھ کھاتے ہیں, کچھ بھی دن بھر میں جو بھی انہوں نے مطلب ناشتہ ہے یا کھانا ہے یا رات کا کھانا ہے, ان کے پیٹ میں عجیب سے مرور اٹھنے لگ جاتے ہیں جیسے ہی کھاتے ہیں, اور وہ فوراً واش روم کی طرف جاتے ہیں, ان کو حاجت فیل ہوتی ہے, اور وہ اس چیز سے بہت پریشان بھی ہیں کہ کیونکہ گھر والے بھی یہ کہتے ہیں یہاں یہ کھاتا ہے اور وہاں پہ وہ واش روم چلا جاتا ہے, تو یہ چیز سے پریشان ہے. تو کہہ رہے ہیں حکیم صاحب سے بولے میری تھوڑی سی رہنمائی کریں. ڈسینٹری کہلاتی ہے یہ, ٹھیک ہے نا. ہمارے جب ہم ویدک پڑھتے تھے کسی ٹائم پہ, ہمارے استاد کہتے تھے سنگ رہنی. صحیح. تو ہم نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ استاد یہ سنگ رہنی کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ سنگ یعنی ساتھ اور رہنی رہنے والی, کہنے کہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے. یہ بہت چپکو بیماری ہے. آپ نے تھوڑی سی غذا لی, آپ کے پیٹ میں مروڑ ہوگی, آپ پوٹی کرنے بھاگیں گے, تھوڑی سی پوٹی ہوگی, اس کے بعد آپ سکون سے بیٹھ جائیں گے آ کے, پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو پھر حاجت ہوگی. چائے پئیں گے خاص طور پر آپ کو بھاگنا پڑے گا. اسی طریقے سے آپ نے کچھ میٹھا کھا لیا, کولڈ ڈرنک پی لی, تو آپ کو بھاگنا پڑے گا. اچھا, اس کے لیے سب سے بہترین کام جو ہے نا, اگر بیل گیری کا پھل مل جائے اس کو کاٹ کے تقریباً 1 کھانے کے چمچے برابر پھل لے کے, کچا پھل جو ہے 1 کپ پانی میں ابال لیں, اس کے بعد چھان لیں. صحیح ہے. روم ٹیمپریچر پہ آ جائے اس کو پی لیں, صبح شام پینا ہے. نہیں تو بیل گیری کا مربع بھی مل جاتا ہے, مربع خالی پیٹ لینا ہے. ٹھیک ہے. صحیح نا. تقریباً 1 کھانے کے چمچے برابر صبح نہار منہ آپ نے اس کا مربع لے لیا. اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے مربع لیا, اس کو دھو لیں, ذرا شیرے میں ہوتا ہے وہ. صحیح. ٹھیک ہے. اس کو دھو کے اور پھر آپ اس کو کھا لیں تاکہ اس کے جو شیرہ ہے, چینی ہے, وہ ہٹ جائے. تو یہ اس کا بہترین علاج ہے. اچھا, اگر آپ کو بہت زیادہ ہے, ایکیوٹ پوزیشن پر ہے, تو آپ اس کو 2 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں.
نہار منہ اور شام کو 5-6 بجے اس وقت پیٹ خالی ہوتا ہے, کھانا خالی پیٹ ہے. اچھا, اس کو کھانے کے بعد نہ کچھ پینا ہے نہ کچھ کھانا ہے آدھے گھنٹے تک, تاکہ اپنا کام کر جائے. اچھا, آپ کم سے کم 15 دن اس کو استعمال کریں, بیل گیری کو, جو میں نے آپ کو اس کا جو شاندہ بتایا وہ, یا جو آپ اس کا مربع کھا رہے ہیں وہ. اگر 15 دن میں کیفیت درست نہیں ہوتی, دیٹ مینس کہ پھر کچھ اور ایشو بھی ہے ساتھ میں اس کے, تو آپ پھر کلینک پہ تشریف لائیں تاکہ پھر اس کو باقاعدہ دیکھ کے اس کا علاج کیا جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا, یہ گروتھ نہیں ہونے دیتی بیماری, یہ میں بتا دوں آپ کو. صحیح صحیح صحیح. ویٹ ڈے بائی ڈے ڈاؤن ہوتا ہے, آدمی کچھ بھی کھاتے ہوئے ڈرتا ہے, اب وہ ڈر کے کھائے گا تو اس کی گروتھ کیا ہوگی, پھر ویکنس بھی ہو جاتی ہے, ویٹ لوز کے علاوہ سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ کلر بھی اس آدمی کا جو ہے نا وہ ماند پڑنا شروع ہو جاتا ہے. میرے پاس ایک بچی آئی, اس بچی کا وزن 34 kg, ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ, اور یہی پرابلم تھی اس کے ساتھ. 6 سال سے اس کے ساتھ یہ پرابلم تھی. اچھا حکیم صاحب, ہمارے یہاں پہ ایک چیز اور ہوتی ہے کہ مطلب جتنا سراؤنڈنگ میں میرا بھی اس پروگرام کے بعد جو چیزیں میں نے چیک کی, ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ تھوڑا کلر چینج ہو رہا ہے, مطلب فیئرنیس کے, وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بچہ پیلنس کی طرف جا رہا ہے, وہ فیئرنیس کی طرف نہیں جا رہا. مطلب ایک کالے سے اگر وہ تھوڑا سا کلر انہانس کرتا ہے, وہ یلو کی طرف جاتا ہے, تو خوش ہو جاتے ہیں کہ کلر جو ہے وہ صاف ہو رہا ہے, حالانکہ وہ پیلا ہو رہا ہے. میں نے ایک کیس دیکھا اور اسی حوالے سے تھوڑا سا ریکال ہوا ذہن میں کہ اس بچے کو بھی شاید میدے کا مسئلہ تھا, وہ کھاتا پیتا نہیں تھا, اور اس کے ماں باپ کہتے ہیں ہاں جب سے اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے, مطلب نارمل کم کھا رہا ہے تو گھورا ہو رہا ہے ہمارا بچہ. تو یہ بھی ایک بیماری کی علامت. دیکھیں, جب جسم سے خون نکلے گا تو سفیدی کی طرف ہی جائے گا نا. وہ آپ کا جو رنگ ہے وہ مرکب ہے. اب جب وہ مرکب سے مفرد پر آ جائے گا, خون کی کمی ہوگی تو پھر ایک ہی کلر رہ جائے گا. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جب آپ ہاتھ کو اس طریقے سے پھیرتے ہیں فنگرز, تو وہ 1 منٹ کے لیے وائٹ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ریڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ مرکب پر مشتمل ہے. آپ کا بلڈ ہے, ٹیشوز ہیں, وینس ہیں, کیپیلریز ہیں, سب چیزیں آ گئی اس کے اندر. تو اب یہ تھوڑا سا پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے, اگر وہ زردی کی طرف جا رہا ہے تو بھی, سفیدی کی طرف جا رہا ہے تو بھی, ہیپی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو فوری طور پہ کاؤنٹر کریں. بالکل, وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے شروع میں کر لیا تو آسانی سے ہو جائے گا. اگر آپ نے 1-1.5 سال 2 سال کو چھوڑ دیا تو پھر اتنا ٹائم لے گا. اور مریض ہمیشہ امپیشنٹ ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ جلد باز ہوتا ہے اور بے صبر ہوتا ہے. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ایک معالج کو دکھایا, ہفتہ 10 دن, کیفیات میں تبدیلی نہیں آئی, انہوں نے بھائی معالج بدلو, یہ صحیح نہیں ہے. اور وہ بیچارہ اپنے حساب سے تو صحیح کام کر رہا ہے, تمہارا مرض اتنا ہے بھائی, ٹائم لگے گا. تو کوشش یہ کریں کہ جب آپ دیکھیں تبدیلی ہو رہی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں منفی تبدیلی ہے, تو فوراً اپنے معالج سے رجوع کریں. صحیح صحیح صحیح. اور معالج سے رجوع کرنا بہتر اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ وقت سے معالج سے رجوع کرتے ہیں تو ایک تو وقت پہ بیماری کو روکا جا سکتا ہے, وقت بھی کم لگتا ہے اور پیسہ بھی کم لگتا ہے. ایسا ہے کچھ حکیم صاحب؟ ایسا ہی ہے. اور جی اسی کے ساتھ ساتھ فیٹی لیور آج کل ایک کامن بیماری ہوگی, اور ایک بھائی نے بھی لکھا ہے کہ ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ بار بار اپکائیاں آ رہی تھیں اور ان کو ڈس آرڈرز فیل ہو رہے تھے باڈی کے اندر. پھر انہوں نے جب ٹیسٹ کروایا تو فیٹی لیور آیا ان کا. تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب سے بتائیں کہ پروگرام میں ایک ریگولر دیکھ رہا ہوں, 2-3 چیزیں جو آپ نے بتائی میں نے استعمال کی, ان کو فرق پڑا اس چیز سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی مسئلہ بھی میرا حکیم صاحب ہی حل کریں. انصاف سے عرض کیجئے کہ ایک تو یہ نرم غذاؤں کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ساگودانہ ہو گیا, دلیا ہو گیا, چپاتی, شوربا, صحیح, لوکی, تورئی, اس ٹائپ کی چیزیں کھائیں, گوشت ووش بند کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے پانی کو جو وہ پیتے ہیں نارمل, اس کو تھوڑا سا نیم گرم کر کے پھر استعمال کریں. صحیح صحیح نا. اچھا, مکو دانہ مل جاتا ہے آرام سے, 1 چائے کا چمچہ 1 گلاس پانی میں اس کو ابال لیں, ایک دفعہ جوش آ جائے اس کو چھان لیں, جب روم ٹیمپریچر پہ آ جائے تو آدھا صبح آدھا رات پئیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا خالی پیٹ پیدل چلیں. صحیح, یہ ضروری ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے جی. مرغن غذائیں آئلی بالکل بند کر دیں. تیل تو صرف سرسوں کا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. آلیو یا سرسوں, آلیو تھوڑا ایکسپینسو ہوتا ہے, سرسوں ذرا ہر آدمی کی دسترس میں ہوتا ہے. اب تو خیر سرسوں بھی تھوڑا مہنگا ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی کچھ آنسو تو پوچھ ہی جائیں گے, وہ زیتون کے مقابلے میں پھر بھی سستا ہے. تو یہ ہے کہ سرسوں کا تیل استعمال کریں. باقی اللہ خیر کرنے والا ہے. 1 آدھ مہینہ استعمال کر کے پھر مجھے بتائیں, اللہ نے چاہا تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا, نہیں تو پھر باقی
رابطہ کیجیے گا واٹس ایپ پہ پھر دیکھیں. اسی کے ساتھ ساتھ حکیم صاحب ایک بریک کا وقت ہوا ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بھائی جن کو فیٹی لیور کا پرابلم ہے، اگر آپ کسی کو بھی کوئی بھی پرابلم ہے، آپ 2 سے 3 دن میں فیل کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی ریئیکشن آ رہا ہے، تو حکیم صاحب کا نمبر نیچے ڈسپلے ہے، آپ ان سے پوچھیں. ہو سکتا ہے آپ نے کوئی چیز جیسے کہ کوئی معجون حکیم صاحب نے بتایا کہ اس میں یہ چیزیں ڈالیں، ہو سکتا ہے کسی چیز کی کمی ہو اور اس کے بعد آپ کو وہ چیز مسئلہ نہ کریں. تو ضرور ان ٹچ رہیں حکیم صاحب سے تاکہ آپ کو بہترین مشورہ دیا جا سکے. اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک بریک کا، واپس آئیں گے، آپ سے مزید بات کریں گے. دیکھتے رہیے حکمت اور روحانیت. اور جناب ویلکم بیک. اور سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں، حکیم صاحب سے اب سوال کریں گے کیونکہ سوالات کا سلسلہ اگر رک جائے تو پھر پرابلم ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر جب پروگرام لے کر آتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہی کیا جاتا ہے کہ آپ کو تمام ان تکلیف کا، ان مسائل کا حل ملے جو کہ زندگی میں ہمیں لاحق ہوتے ہیں. حکیم صاحب ایک مسئلہ درپیش ہے بھائی کو کہ ان کے گھٹنوں کا گیپ کم ہو گیا جس میں ان کو چلنے پھرنے میں پرابلم ہے، تو اس کے لیے رہنمائی بتائیے گا کیا ہو سکتا ہے؟ گھٹنوں کی ہڈی کے درمیان ایک باریک سی پرت ہوتی ہے، صحیح، جس کو ہم کرہ پن کہتے ہیں. صحیح. جب وہ پرت گھس جائے، کم ہو جائے تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اب ان کا جو گیپ کم ہوا ہے وہ بنیادی طور پہ یہی مسئلہ ہے. اچھا، ان کو یہ چاہیے کہ یہ بکرے کے پائے کی یخنی کم از کم 2 سے 3 بار استعمال کریں دن میں. ٹھیک ہے؟ حالون. ٹھیک ٹھیک. کیا؟ حالون. حالون. حالون 1 پاؤ لے لیں، اس کا صفوف بنا لیں. صبح نہار منہ 1 چمچہ حالون کا بکری کے دودھ کے ساتھ یا گائے کے دودھ کے ساتھ نہار منہ پیجئے، اور ساگو دانہ دودھ کے ساتھ. صحیح. وہ بھی بکری یا گائے کے دودھ میں، یہ تاکہ تھوڑا سا جسم میں لیس پیدا ہو. اچھا، بھنڈی، یہ دیکھیے گا اس سائز کی بھنڈی. اچھا حکیم صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ جو بھنڈی ہوتی ہے اس کے اندر، کیونکہ آپ جو چیز بتاتے ہیں جس طریقے سے آپ نے ہمیں بتایا کہ اس چیز کو ایسے ایسے ٹیسٹ کرو، تو سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن ہمارے جتنے آڈینس دیکھ رہی ہیں ان کے لیے کہ بھنڈی آج کل ایک وہ مردہ جان سی آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کھانے کے لیے صحیح نہیں ہوتی، عجیب و غریب ہی کلر ہوتا ہے بھنڈی کا بھی، تو ایسا کیا وجہ ہے؟ ایب نارمل سائز کی بڑی بھنڈی اس کو بالکل نہ لیں. بس اتنی، مطلب آپ کے 3 ساڑھے 3 انچ تک کی بھنڈی ہو وہ کافی. ٹھیک ہے. اور زیادہ موٹی ہو اس کو بھی نہ لیں. صحیح. اتنی بڑی بھنڈی آپ نے ایک لینی ہے، اس کے آپ نے ہیڈ کاٹنا ہے، اس کا آپ نے ٹیل کاٹنا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر چاروں سائڈوں پہ اس کے چاک کرنا ہے اس کو چھری سے. رات کو ایک صاف ستھرے 1 گلاس پانی لے کے اس میں ڈال دینا ہے آپ نے. صبح آپ نے نہار منہ اس پانی کو پی لینا ہے اور بھنڈی پھینک دینی ہے. 1 بھنڈی روز، یہ 30 دن کا عمل ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حالون دودھ والا جیسے بتایا وہ، ساگو دانہ اور بکرے کے پائے کی یخنی یہ استعمال کریں. اس دوران بھائی سے کہیے کہ وہ کوئی بھی وزنی چیز نہ اٹھائیں جس سے گھٹنے پہ زور پڑے. دوسری بات یہ کہ چلیں پھریں آرام سے، واک کے اوپر نہ جائیں اگر کرتے ہو تو. ٹھیک ہے نا؟ اگر ان کا روز کا کوئی ورک آؤٹ ہے تو اس کو بھی تھوڑے دنوں کے لیے ترک کر دیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم جب اپنے روٹین کو ویسے ہی چلا رہے ہوتے ہیں تو ایک گھٹنے میں تکلیف ہے، مثال کے طور پر لیفٹ میں آپ کی تکلیف ہے تو آپ رائٹ پہ زیادہ زور دیتے ہیں. اب حد سے زیادہ زور ہوتا ہے تو وہ رائٹ میں بھی شروع رہی، پتہ چلا کہ وہ 1 تھا اب 2 لے کے بیٹھ گئے آپ، تو اس کو تھوڑا سا آپ نے آرام دینا ہے. صحیح نا؟ یہ کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کرنے والا ہے. 1 ہفتے بعد پھر کیفیت سے آگے فرمائیں. ہر ہفتے مجھے کیفیت بتانی ان مخصوص صاحب نے. صحیح 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 صحیح. اچھا حکیم صاحب ایک چیز اور ہے، خون کی کمی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال بھی ہے، لیکن پہلے ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کو خون کی کمی ہے جس کی وجہ سے زندگی کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے ان کے، اور واقعی میں جب خون کی کمی ہوتی ہے تو کیفیات ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں آپ کی. تو انہوں نے کہا ہے کہ پلیز میری رہنمائی کریں تاکہ خون بننا شروع ہو جائے. سردست درخواست اس کے لیے یہ ہے کہ خون بننا یہ ٹونے ٹوٹکے والا کام نہیں ہے. ان سے کہے باقاعدہ تشریف لے کے آئیے، ان کو دیکھا جائے گا، کچھ سوالات ہوں گے ان سے، کچھ ادویات ان کو دی جائیں گی، صحیح، کچھ ڈے لائٹ کی ہوں گی، یہ بھی اس میں مسئلہ ہے جن کے خون نہیں بن رہا ہوتا ہے یا خون کی کمی ہوتی ہے، اور کچھ آفٹر سن سیٹ ہیں. 4 سے 5 ٹائم کی ان کو ادویات دی جائیں گی. 1 ماہ میں انشاءاللہ رہنا چاہا تو ان کا 1 سے 1.5 پوائنٹ بڑھ جائے گا، لیکن 2-3 مہینے ان کو علاج کرانا پڑے گا. انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. خون کی کمی بہت سی وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی لیے تھوڑا سا اس میں اوائڈ کرتے ہیں کوئی بھی نسخہ یا ٹوٹکا بتانے سے.
ایسے مریضوں کو بلا کے ان کا باقاعدہ چیک اپ کر کے پھر ان کو ادویات دیتے ہیں. ٹھیک ہے حکیم صاحب، اسی حوالے سے ایک سوال ہے جس کی ہم تہ میں نہیں جائیں گے حکیم صاحب، لیکن سمپل ایک بھائی نے پوچھا ہے، تو میں بھائی آپ کے لیے جنہوں نے سوال کیا آپ کے لیے کویسچن میں آن ایئر کر رہا ہوں. حکیم صاحب کہتے ہیں کہ میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک نیگیٹو ہوتا ہے یا دونوں نیگیٹو ہوتے ہیں ماں باپ، تو بچے کو خون کا سرطان ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اب ایسا ایک جوڑا انہوں نے میسج کیا ہے کہ ہماری لو میرج ہے اور میں اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا، لیکن ہم دونوں نیگیٹو ہیں، اور اب ہمیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ بیبی پلان کرو گے تو ان کو بلڈ کینسر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں یا خون کی کمی ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. تو کیا حکمت میں ایسی کوئی میڈیسنز ہیں جو کہ ہم کھائیں اور پھر جو ہم بیبی پلان کرتے ہیں اور بیبی ہم پھر اس کو دنیا میں لاتے ہیں تو وہ اس بیماری سے دور رہے؟ یہ ایک روحانی مسئلہ ہے. اس کے لیے کچھ بالخصوص ان کا نام، ان کی والدہ کا نام، بچی کا نام، اس کی والدہ کا نام، یہ سب لے کے ایک حساب لگا کے ایک مخصوص پڑھائی ان کو دی جائے گی جو انہوں نے 3 ماہ سے 6 ماہ تک پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر استخارہ کیا جائے گا کہ جی جو انہوں نے پڑھا ہے وہ کہاں تک پہنچا. صحیح. جیسے آپ نے ایک بیج ڈالا، وہ پہلے بیج پھوٹے گا، پھر تنا بنے گا، پھر پودا بنے گا، پھر پیڑ بنے گا، پھر سائے دار ہوگا، پھر پھلدار ہوگا. تو اس ذکر کی کیفیت کچھ اسی طریقے سے ہے. ٹھیک ہے اور وہ پریونشن کے لیے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ذرا بالخصوص مجھے یا تو واٹس ایپ کر دیں صحیح جو میں نے پوچھا ہے، تاکہ میں پھر حساب لگا کے ان کو بتا دوں کہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی، اور امید ہے کہ آپ کا سوال آپ کا میں نے آن ایئر کیا اور آپ کو ٹرسٹ کے ساتھ اب انشاءاللہ آپ حکیم صاحب سے جب رابطہ کریں گے، واٹس ایپ نمبر جو کہ آپ کی اسکرینس پر ڈسپلیڈ ہے، تو آپ کو مزید معلومات مل جائیں گی. حکیم صاحب بھائی نے لکھا ہے کہ غذا کھانے کے بعد عجیب و غریب ڈکاریں آتی ہیں ان کو. اچھا، عجیب و غریب ڈکاروں کے ساتھ ساتھ اسمیل بھی آتی ہے ڈکاروں میں، تو دونوں چیزوں کا بتائیے گا. اسمیل آنا اور ڈکار آنا، جی یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. اسمیل تو تبھی آتی ہے کہ جب آپ کی پہلے کی غذا ہضم نہ ہوئی ہو اور آپ نے دوسری غذا کھا لی ہو، اور یہ آپ تواتر سے 3 4 5 دن 10 دن 15 دن سے کر رہے ہو. کیونکہ پہلی غذا پرتعفن ایک ہی وقت میں نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ نے دوپہر کا کھانا کھایا 4 بجے اور رات کا کھانا 9 بجے کھا لیا، سمجھنا. تو یہ ایک ٹائم آپ نے جلدی کھا لیا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی دفعہ میں ہی ہو جائے گا. آپ تواتر سے اس عمل کو دہرا رہے ہیں. تو وہ پہلی غذا پرتعفن ہوئی، آپ نے دوسری کھا لی، تو وہ آپ جب ڈکار لیں گے تو اسمیل آئے گی اور بہت عجیب آتی ہے. سم ٹائمز تو ایسا ہوتا ہے لوگوں کو الٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، ایک تو بات یہ ہو گئی. اچھا، اب وہ جو ان کا سوال ہے کہ وہ کھاتے ہیں تو وہ عجیب سا وغیرہ وغیرہ، معدے کی سستی کی وجہ سے یہ سب معاملات ہوتے ہیں. صحیح. ہم اگر ایک نارمل انسان کا معدہ ہے وہ 2 سے 2.5 گھنٹے میں غذا ہضم کر لیتا ہے، لیکن ہمارے یہاں موسٹلی جو لوگ ہیں ان کا سٹنگ کام ہوتا ہے. وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھنڈا کمرہ ہوتا ہے، دھوپ لگ نہیں رہی ہوتی ہے ان کو، فزیکل موومنٹ ہوتی نہیں ہے ان کو. اب وہ صبح سے شام تک 9 to 5 یا 9 to 9 یا 9 to 8 وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، صرف وہ واش روم جاتے ہیں، وہ بھی کمرے میں ہی ہوتا ہے ان کے. صحیح. تو ان کا معدہ کیا ہضم کرے گا؟ صحیح بات. سستی کی طرف جا رہا ہے. صحیح. تو معدے کا علاج بہت ضروری ہے تاکہ معدے کے افعال درست رہیں. معدے کے افعال درست ہوں گے تو کبھی اگر آپ نے جیسے ایسی بے احتیاطی کر لی کہ آپ نے غذا کھائی دوسری کھا لی تو وہ اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. لیکن معدہ ہی سست ہوگا تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ پھر یہ سب چیزیں ہوں گی، ابکائی بھی آئے گی، منہ سے بدبو بھی آئے گی. ڈکار کے ٹائم پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے چھوٹی سی الٹی جس کو پت کہتے ہیں، منہ بھر کے قے جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو حکیم صاحب یہ ریلیٹ کرتا ہے کہ ایک بھائی نے اور لکھا اسی ریلیٹڈ کہ ان کو بھی ڈکاریں آتی ہیں لیکن ان کا پیٹ پھول جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد، تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ افارا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ان کے پیٹ میں گیسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، اب وہ جو غذا کھا رہے ہیں نا وہ ان کو سوٹ نہیں کر رہی ہے. ٹھیک. ہاں، لیکن تو ہر غذا کے بعد انہوں نے لکھا ہے نا کہ وہ کچھ بھی کھاتے ہیں ان کا پیٹ پھول جاتا ہے. ہاں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نا کہ معدہ ان کا درست اپنے افعال نہیں کر رہا. صحیح. اگر معدہ ان کا اپنے افعال درست طریقے سے کر رہا ہوتا تو ان کو افارا نہیں ہوتا. یہ افارا کہلاتا ہے. اچھا، پیٹ پھول جاتا ہے، ہوتا یہ ہوگا ان کے ساتھ کہ انہوں نے غذا کھائی، مثال کے طور پہ 2 بجے انہوں نے 2 روٹی کھا لی یا چاول کی 1 پلیٹ کھا لی، اب ان کا پیٹ پھول گیا. اب جب وہ معدہ اپنے ہاضمے کا عمل ہے وہ بھلے سستی سے کر رہا ہے، وہ 2.5 3 4 گھنٹے میں جب کر کے فارغ ہوتا ہوگا تو ان کا پیٹ نارمل ہو جاتا ہوگا. یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے معدہ تو بگڑا ہوا ہے.
اوکے بالکل یہی بات تو ہے پھر اس کا علاج ہوگا انشاءاللہ. اور پھر آپ نے بالکل جی حکیم صاحب سے رابطہ کرنا ہے واٹس ایپ نمبر پہ. حکیم صاحب ایک بھائی نے لکھا ہے مجبوری, انہوں نے ساتھ ان کا جو عنوان تھا کہ میری مجبوری کو سمجھیے گا, کہ وہ ایسے ادارے میں کام کرتے ہیں جہاں ان کو سافٹ ڈرنک پینی پڑتی ہے 1 سے 2 دفعہ, اوائڈ جتنی بھی کریں لیکن تھوڑی تھوڑی مقدار میں پینی پڑتی ہے. لیکن ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ 1 سے 2 گھونٹ بھی سافٹ ڈرنک کے پی لیتے ہیں تو ان کو جو پیشاب ہے وہ جل کے آتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکیم صاحب سے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں, کوئی ایسی دوائی, کوئی ایسا سفوف بتا دیں. اور انہوں نے سفوف کو بھی بہت انلارج کر کے لکھا تھا کہ سفوف کو بتا دیں کہ کیونکہ میرا جاب نیچر ہے میں منع نہیں کر سکتا, ایک حد تک منع کر سکتے اس کے بعد آپ منع نہیں کر سکتے, تو میں سافٹ ڈرنک بھی پیوں لیکن یورین میں جلن اور وہ جل کے پیشاب آنا اور پھر وہ بار بار ڈراپس کا ڈریپ اپ ہونا وہ ختم ہو جائے. اس قسم کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کولڈ ڈرنک مثال کے طور پہ انہوں نے ہاف گلاس لیا ہے, اس میں ہاف گلاس واٹر ایڈ کر لیں. نہیں بھائی حکیم صاحب اگر کسی اس میں ہے میٹنگ میں ہے, وہی تو انہوں نے لکھا کہ وہ اس پہ نوعیت پہ ایسا نہیں کر بھائی پاتے. آپ کو کوئی نہیں روکتا, سافٹ ڈرنکس رکھی ہوئی ہوتی ہیں, اس کے ساتھ انہوں نے پانی بھی رکھا ہوتا ہے, دونوں باٹل ساتھ ہی ہوتی ہیں, تو وہ مکس کر لیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جب کام کی بات چل رہی ہوتی ہے نا تو وہ آپ کی کولڈ ڈرنک کو نہیں دیکھے گا اور آپ نے اپنے معدے کو دیکھنا ہے. یہ جب اگر بڑھ جائے پیشاب کی جلن تو بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر دیتی ہے. لہذا اس کا ایک ہی سولوشن ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جب کولڈ ڈرنک پئیں تو اس میں پانی ملا لیں. ایک نسخہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, مغز کھیرا, مغز ککڑی, مغز خربوزہ, آدھا آدھا چمچہ چائے کا لینا ہے, 1 گلاس پانی میں ابال لینا ہے. اچھا اس کو پہلے کپڑے سے صاف کر لیجیے گا, یہ بکراندے ہوتے ہیں یعنی اس پہ ڈسٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, وہ بہت باریک ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو کہ پیشاب تو کھل کے آیا اور وہاں پہ سٹون جمع ہو جائے, صحیح بات, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو ذرا کپڑے سے صاف کر کے صحیح, اور پھر اس کو ابالیں, صحیح, ابال کے اس کو چھان لیں, روم ٹیمپریچر پر ہو جائے تو یہ آدھا آدھا کپ صبح رات پیجیے, ٹھیک ہے. اس سے بھی آپ کا پیشاب کھل کے ہو جائے گا بغیر جلن کے. لیکن یہ ہے کہ آپ کولڈ ڈرنک جو ہے اس کو میں پھر وہی ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ آپ نے مکس کر کے پینی ہے, اس میں واٹر ملا لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی حکیم صاحب اب آ جاتے ہیں بالوں کے مسئلے کی طرف. سردیاں آ چکی ہیں اور بالوں میں ایک ڈفرینٹ سا خشکی پیدا ہو جاتی ہے. اچھا جی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو 3-4 ماڈرن بچوں نے لکھا کہ ان کو پونی بنانے کا بڑا شوق ہے جو کہ آج کل فیشن ٹرینڈ میں ہے, لیکن ان کے بال بہت زیادہ بے رونق ہو چکے ہیں. تو حکیم صاحب سے بولیں کہ کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ ہمارے بال جو وہ ایک فلفی فلیئرز ہوتے ہیں نا کہ آپ گھماتے ہیں اور پھر پھونک سے اڑاتے ہیں تو وہ والے ہو جائے, تو میرے رہنمائی ان کی کیجیے. تو کہتے ہیں کہ ہم بہت شکر گزار ہوں گے آپ کے. یہ بچے جو بھی ہیں جی کوئی پرابلم ہے, سب سے پہلے رات کو سونے سے پہلے صحیح 10 منٹ نکال لیں انہوں نے. صحیح. سب سے پہلے تو انہوں نے کنگا لے کے سر کے اوپر جو جتنی بھی پپڑی والی جگہ ہے ان کی خشکی والی جگہ ہے اس کے اوپر ہلکے پھیرانا ہے تاکہ وہ پپڑی اکھڑے. صحیح پورے سر میں الٹا کر کے پھیرانا ہے, جیسے یہاں سے ایسے مارا, اس کو ایسے مارا, اس طریقے سے کرا, وہ پپڑی اکھڑ گئی. بادام کا تیل صحیح کم سے کم 20 گرام ایک ٹائم پہ لگے گا, یعنی 2 کھانے کے چمچے. پہلے 1 کھانے کا چمچہ لیا انہوں نے, اس کو آپ نے سر میں ڈالا, مالش کری ایک سائڈ پر یعنی اگلے حصے میں, پھر پچھلی والی سائڈ پہ آپ نے کر کے اس طریقے سے کر کے آپ نے مالش کرنی ہے کہ آپ کی اسکن صحیح تر ہو جائے. ٹھیک ہے. ہاں یہ بھلے آپ کسی سے چیک کرائیں کہ بھئی تھوڑے سے بال ہٹا کے دیکھو کہ اسکن تر ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, سر کی اسکن تر ہونی چاہیے آپ کی. یہ آپ کی اسکن تر ہو گئی, اس کے بعد آپ لازمی سے اسکن تر ہوئی, آپ نے مالش کرایا تو بالوں پہ بھی لگا ہوگا. 15 دن آپ یہ کروا لیں صاحب سے. کتنے دن؟ 15 دن. اور 4 سے 5 قطرے میں نے شاید پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا, ناف میں بھی بادام کا تیل ڈالنا ہے. یہ آپ 15 دن کرائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ ہمیں دعا دیں گے, خشکی کا انشاءاللہ نام و نشان نہیں رہے گا, بال بھی صحیح ہو جائیں گے. اس دوران ان صاحب سے کہہ دیں کہ ٹکا, باربیکیو, کولڈ ڈرنک اس کو خیر آباد کہہ دیں, بس یہ نہ, یعنی اسموکی آئٹم کوئی نہ کریں. صحیح صحیح صحیح. اچھا حکیم صاحب ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ وہ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن سگریٹ ان کو نہیں چھوڑا. پہلے وہ سگریٹ پیتے تھے, اب سگریٹ ان کو پی رہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا بتا دیں کہ میں سگریٹ جیسی بیماری سے دور جاؤں. سگریٹ کی جب ان صاحب کو طلب ہو تو یہ کھیرا یا ککڑی صحیح یا گاجر, یہ تو نیکوٹین پورا کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں. ٹھیک. نیکوٹین کا ایشو نہیں ہے. ہم کام کر رہے ہیں آفس میں,
اب وہ تھوڑی سی بوریت ہوئی, اٹھائے سگریٹ جلائی, اب وہ اسکرین چل رہی ہے, اچھا ٹھیک ہے کام کرنا, رپورٹ وہ اٹھایا, اچھا اس نے اس پوری سگریٹ میں 3 پف مارے ہیں, باقی وہ بیچاری رکھے خود ہی جل کے ختم ہو جاتی ہے. ایک سائیکولوجیکلی انہوں نے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, وہ اپنے اسٹریس کو برسٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں, موسٹلی لوگوں کا یہی ہے. ٹھیک 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 صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ نے کیا کرا کہ وہ گاجر آپ نے اس کی روت کے ہلکا سا اوپر کا ہیڈ ویٹ کاٹ کے آپ نے 4-5 گاجریں تھیلی میں ڈال لی, آپ لے کے آفس میں آگے اپنے ٹیبل پہ رکھ لی. صحیح. اب آپ کو سگریٹ کی طلب ہوئی, صحیح. آپ نے گاجر اٹھائی, اس کو ٹک مارا اور کھانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر بعد پھر آپ کو طلب ہوئی, پھر آپ نے یہ کرنا ہے. سمجھ میں آیا نا؟ جب بالکل اور زیادہ طلب ہو تو تھوڑا سا آپ نے ایک آدھ چکر مار کے آ کے پھر سے صرف اور صرف یہ آپ کے ہے نا کہ وہ سگریٹ کا آپ کو ایک لت ہے. صحیح. ڈائنگ نیڈ نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ آپ ایک روٹین ہو گئی, آپ کی ایک یوز ٹو ہو گئے آپ, میں یہ نہیں کروں گا تو کام نہیں ہوگا. مطلب وہ صرف آپ کے ذہن میں خلل ہے. تو اگر آپ اس کو اس طریقے سے اس پہ ڈائیورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو گاجر لے لیتے ہیں, کھیرا لے لیتے ہیں, ککڑی کے جب آپ کو طلب ہو آپ نے اس کو چیو کرنا شروع کر دیا. بہت سے لوگ سونف کھاتے ہیں. اچھا سونف کے لیے ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ اب جیسے اس وقت موسم ٹھنڈا ہے, اس وقت وہ سونف کھائے گا تو اس کے مثانے میں ٹھنڈ ہوگی, پیشاب بار بار آئے گا. ٹھیک ہے نا, گرمیوں میں تو ٹھیک ہے, لیکن اب وہ پتہ چلا کہ وہ ادھر سے نکلا ادھر پھنس گیا. کچھ لوگ چھالیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں نہیں, یہ جو 3 چیزیں بتائی ہیں یہ آئیڈیل ہیں, اور اس کو استعمال کریں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ فارغ وقت میں بھی کام آئے گا اور سکن بھی اچھی ہو جائے گی اس سے. ٹھیک ہے جی, اسی کے ساتھ بریک کا وقت ہوا ہے, واپس آئیں گے اور بالکل جی پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے روحانیت کا. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے پروگرام حکمت اور روحانیت. اور جناب خوش آمدید. پروگرام میں سلسلہ شروع ہو جاتا ہے روحانیت کا. روحانیت میں وہی سوالات جو کہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی مصیبت نہیں ہے, شاید ہمارا وہم ہے, لیکن حکیم صاحب کیونکہ روحانیت کے عمل کو جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے. حکیم صاحب کچھ لوگ یہ مانتے نہیں ہیں کہ ایسا کچھ ہوتا ہے, انہونی چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن کیونکہ آپ روحانیت کے پیشے سے وابستہ ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اور ایک بھائی نے لکھا کہ بہت عجیب و غریب خیالات آتے ہیں ان کو, اور مطلب وہ ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ کیوں آ رہے ہیں, یہ ایسا کیوں ہے, اور کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا. تو گھر والے بھی اس وجہ سے ناراض ہیں ان سے. تو کہہ رہے ہیں حکیم صاحب سے بولیں کہ میری رہنمائی کریں تاکہ میں معمولات زندگی میں واپس پہلے جیسا ہو جاؤں. بہت سے معاملات ہوتے ہیں, ہر آدمی کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے. یہ جو کیفیت بتا رہے ہیں اس میں سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی جگہ بیٹھ کے یورین پاس کر لیتا ہے جہاں پر کسی چیز کا بسیرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسی انوانٹیڈ چیز کے اوپر سے لانگ جاتا ہے, یعنی پھلانگ جاتا ہے, چلتے ہوئے واک کرتے ہوئے اس کے اوپر سے اپنا قدم گزار دیتا ہے جو اس کے اوپر آ جاتی ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مخصوص عمل کر کے اس مخصوص آدمی کے اوپر کسی چیز کو مسلط کر دیتا ہے تاکہ یہ دنیاوی طور پر گروتھ نہ کر سکے, معاشی طور پر گروتھ نہ کر سکے. تو ہر آدمی کی الگ الگ کیفیات ہیں. اب یہ صاحب ڈیٹیل میں اپنا نام, والدہ کا نام یہ واٹس ایپ کر دیں, میں چیک کر کے پھر بتا دوں گا کہ اسپیسیفک کیا پرابلم ہے, کیونکہ اسپیسیفک تالے پہ اسپیسیفک چابی ہی لگے گی. صحیح بات ہے. صحیح نا, جس طرح ہر تالے کی چابی الگ الگ ہوتی ہے, کیفیات ایک جیسی ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ اس میں الگ ہی ہوتا ہے. اور روحانیت میں تو بہتر ہے کہ آپ سے معلوم کر لیا جائے, حکمت میں تو چلے پھر بھی کچھ نہ کچھ الٹرنیٹ مل جاتا ہے اس چیز کا. حکیم صاحب ایک سوال کہ کیا سفلی عمل کی کاٹ روحانیت میں ہے, روحانی عمل سے؟ روحانیت میں ہی ہے اس کی عمل کی کاٹ. اچھا. اور کس میں ہوگی؟ ٹھیک ٹھیک. ایک بھائی نے پوچھا کہ ان پہ کسی نے سفلی عمل کروایا ہے اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی کاٹ صرف سفلی میں ہے, اور وہ پروگرام کے ریگولر ویور ہیں آپ کے, اور انہوں نے کہا ہے کہ حکیم صاحب سے پوچھیں کہ کیا اس روحانیت میں اس کی کاٹ ہے. دیکھیے, ایک شخص ہے, اس کے اوپر سفلی ہو گیا, کسی نے کروا دیا, اب وہ اگر اسی سے کاٹ کرواتا ہے تو وہ کاٹ نہیں ہوگی, وہ اس کا اٹھا کے کسی اور پہ ڈال دے گا, وہ بھی غلط ہے.
کیونکہ جن چیزوں کی وہ پرستش کرتے ہیں ان کو ایذا یا نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ صحیح بات، صحیح بات. اچھا، روحانیت چونکہ ہم قرآنی آیات سے کام کرتے ہیں، بزرگان دین نے ایک مخصوص طریقہ بتایا ہے، ٹھیک ہے، ذکر و اذکار کی زکاتیں ہیں، اس میں مخصوص تعداد میں پڑھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، پھر صاحب اجازت ہوتے ہیں، سلسلے کی طرف سے اجازت ہوتی ہے ان کو علاج معالجے کی، کیونکہ لازمی سی بات ہے. اب جیسے ہمارے دادا پیر وہ 1000 سورہ مزمل روز پڑھتے تھے. میرے شیخ صاحب حکیم طارق جہانگیری صاحب وہ 360 سورہ مزمل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ دوبارہ سے ہمارے شیخ حکیم طارق قادری صاحب وہ 1 تسبیح سورہ مزمل کی روزانہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے سلسلے کے بزرگ مختلف اذکار اور بہت وافر مقدار میں پڑھتے آ رہے ہیں، اور وہ اجازتیں ہم کو آئیں تو اس کا بھی فیض ہے، بلکہ اسی کا ہی فیض ہے، یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا. تو جب ہم روحانیت میں قرآنی آیات ذکر و اذکار کے ذریعے علاج کرتے ہیں تو باطل چیزیں ختم ہو جاتی، کٹ جاتی ہیں. وہ اٹھا کے کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں، یعنی آپ نے اپنی پریشانی کسی اور پہ منتقل کر دی، شرعی طور پہ بھی غلط ہے، ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں. تو یہ ایک پرسیپشن ہے، یہ مس پرسیپشن ہے کہ روحانیت میں کیوں نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں سورہ فلق اور سورہ ناس اس کی شان نزول کیا ہے؟ میٹرک میں پڑھاتے نا، 11 آیتیں، شان نزول بھی سب پڑھاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اب میٹرک تو تقریباً پورے پاکستان نے کیا ہوگا نا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جتنے بھی خواندہ ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ سوال وہ اصل میں حکیم صاحب جب آپ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں نا تو پھر وسوسے آتے ہیں. وسوسے نہیں ہے، یہ تھوڑا سا ذیشان میں آپ کی بات روکوں گا معذرت کے ساتھ، یہ وسوسہ نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نظریہ ضرورت کے تحت ہو گئے. صحیح. آپ کا کام نہیں ہو رہا تو آپ کچھ بھی کریں گے. صحیح صحیح صحیح. اگر تمہارے سارے کام ہو رہے ہیں تو بھائی تم بندہ اور رب میں پھر فرق کیا ہے؟ تم اپنے اگر حساب سے چلنے لگو کہ میں سوچوں، وہ تو اس کی شان ہے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ کہہ رہا ہے نا، ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہتے ہیں ہو تو وہ ہو جاتی ہے، وہ تو اس کی شان ہے. تم تو آتے ہو، تمہارا کام ہے صرف سجدہ کرنا، سبحان اللہ، اور کچھ نہیں. تمہارا کام ہے درخواست کرنا. صحیح بات. اور بھائی بات یہ ہے کہ کچھ آدمی پھنستا ہے کہیں آ کر تو اس کو احساس ہوتا ہے نا کہ میں بندہ ہوں، اور جب اس کو احساس ہوتا ہے تبھی تو وہ سجدہ کرتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی اتنی عمر ہے ماشاءاللہ، آپ ایک بات بتا دو صحیح کہ آپ نے کتنے آسودہ حال لوگوں کو سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ بات کہنی نہیں چاہیے، بہت عجیب سی ہے، کچھ لوگوں کو بری لگ جائے، میں معذرت چاہوں گا، لیکن ہم لوگ جب پھنستے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں. صحیح بات. اور جب ہم آسودہ حال ہوتے ہیں تو ہم سے بڑا فرعون کوئی نہیں ہوتا. اور پھر اس قسم کی باتیں کہ جی اس کا علاج اس میں ہے نہیں ہے، یہ غلط باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ہم قرآن کو صرف پڑھتے ہیں رسمن، ہم نے کبھی اس کے ترجمے کو نہیں دیکھا، ہم نے تفاسیر نہیں پڑھی. اگر ہم پڑھیں تو دیکھیں تو یہ اس میں سارے حل موجود ہیں. پہلی لائن کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. متکلم کون ہے اس کا؟ اللہ پاک. اب جب جس کتاب کا متکلم رب کائنات ہے، رب العالمین ہے، اور وہ پہلی لائن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو پھر کیا رہ گیا بھائی؟ اس کا مطلب ہم نے تو سمجھا ہی نہیں نا. اب یہ تو ہر آدمی نے پڑھا ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صرف پڑھا ہے عمل نہیں کیا. ابھی کسی کو پوچھ لو اس کے معنی کیا نہیں پتہ ہوں گے. ہم صرف رسمن پڑھتے ہیں، احسال و ثواب کے لیے پڑھتے ہیں اور بند کر کے رکھ دیتے ہیں، بس یہ ہے. اگر اس کو سمجھ کے پڑھا ہوتا کہ بھئی کیا کہہ رہا ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. تو بھائی اس کو اگر سمجھ کے پڑھا جائے، یہ بولتا ہے، یہ باقی کا کلام ہے. آپ دیکھیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کو کوئی دورہ وورہ پڑ جاتا ہے تو بہت سے گھروں میں پرانی خواتین یہ کرتی تھیں کہ قرآن پاک لا کے اس کے صفوں کو ایسے کر کے ہوا لگاتی تھیں. اب آپ بتائیں کہ اس کے صفوں کی ہوا لگانے سے وہ شفا یاب ہو جاتے تھے. اور پڑھنے والا اور پڑھ کے عمل کرنے والا کہاں پہنچے گا؟ تو یہ تھوڑی سی میں کہوں گا کہ ہم پڑھے لکھے ہو کر بھی اس قسم کی باتیں کریں تو یہ نامناسب ہے. صحیح. اور اسی کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کا سوائے موت کے ہر چیز کا حل ہے قرآن پاک میں، اگر ہم اس کو
دیکھ کر اور سمجھ کر پڑھتے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک ایک لائن اگر روز کی اس کا اردو ترجمہ پڑھنے لگیں تو میں کہتا ہوں کہ زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور آپ سب چیزوں کا حل آپ کے پاس موجود ہوگا. میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں جی. کہ آپ کی موت بھی آسان ہو جاتی ہے اگر آپ اس کی اتباع میں ہو. صحیح بات. اور اسی کے ساتھ پروگرام کا بھی وقت ختم ہو جاتا ہے حکیم صاحب. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی طریقے سے مزید جو سوالات ہوں گے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور پھر ان کا حل آپ سے دریافت کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میں بھی چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اجازت کہ جہاں رہیے خوش رہیے, خوشیاں بکھیرتے رہیے. صرف اتنا یاد رکھیے کہ دین حق آپ کے پاس موجود ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس میں ہر بیماری کا, ہر مصیبت کا حل, اور وہ حل ہیں جو کہ ہم عام طور پر دنیا میں سننے میں پرابلم ہوتی ہے کہ اس کا صحیح حل ہمیں کوئی بتائے گا. اس کی تفسیر ضرور پڑھیے, زندگی بہت آسان ہوگی. مجھے, میری ٹیم کو, میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.